مسوا قتل کیس میں ایک بڑا نام جو ہے وہ بار بار ایک چیز کا ذکر ہو رہا ہے، وہ ہے ڈارک ویب کے نام سے۔ ڈارک ویب پہ خریداری ہوتی تھی، ڈارک ویب سے پرچیز کرتے تھے، ڈارک ویب پہ سیل کی جاتی تھی۔ یہ کیا ہے ڈارک ویب؟ اور اس کو اتنا زیادہ حساس، اتنا زیادہ خطرناک بنا کے کیوں پیش کیا جا رہا ہے؟ بظاہر ایسا لگتا ہے یہ سارا دیکھ کے کہ جو بھی ڈارک ویب پہ جائے گا وہ کرمنل ہی ہوگا۔ نارمل آدمی کی ڈارک ویب پہ کوئی زندگی نہیں، اور اس کو ایکسیس کرنا کتنا آسان کام ہے۔ کس طریقے سے آپ کیا یہ جو گوگل ہے اس کو استعمال کر کے آپ ڈارک ویب پہ جا سکتے ہو۔ اس پہ جب تھوڑی سی میں نے ریسرچ کی تو بہت سی چیزیں سامنے آئی جو میں آج آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ایک ایسی دنیا ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ایک یہ اپنی ہی الگ ہی کہانی ہے اس دنیا کی، اور اس کے بارے میں شاید فلموں میں آپ نے سنا ہو۔ اس سے پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا، یہ ادمغان یوز کر رہا ہے جی ڈارک ویب پہ، اور فلاں جو حسن ہے، وہ ساحر حسن ہے، وہ ڈارک ویب پہ یوز کر رہا ہے، منشیات منگوا رہے ہیں۔ اور ایسا لگتا ہے کہ کراچی کے اس طرح کے حالات ہیں کہ جو دل کر رہا ہے وہ ویڈ لے کے پھر رہا ہے۔ بہرحال ہم بات کرتے ہیں اس پہ ڈارک ویب پہ۔ یہ دنیا کے کسی نقشے میں موجود نہیں ہے، کسی کتاب میں اس کا ذکر نہیں ہے، اس کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے، لیکن ہر جگہ پر ڈارک ویب کا نام لیا جاتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈارک ویب کی دنیا ایک الگ ہی دنیا ہے۔ ڈارک ویب کی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انٹرنیٹ کا وہ سیاہ باب ہے جہاں سے نکلنا ناممکن ہے۔ انٹرنیٹ کے اندر ہے، کہتے ہیں انٹرنیٹ تو آ گیا، اب انٹرنیٹ کے آنے کے بعد اس میں کیا کیا سہولتیں دی گئی، کیا کیا چیزیں ہیں، جس کے اندر ایپس ہیں، مختلف انجنز ہیں جن کے اوپر آپ جا کے سرچ کرتے ہو، لیکن اس کے انجنز بھی الگ ہیں۔ کوئی انین کے نام سے ہے، کوئی او ٹی سی کے نام سے ہے، کوئی ڈیفرنٹ اس کے ناموں سے بنے ہیں، اور اس کو بھی انسٹال کرنا آسان نہیں ہے۔ بڑے اہم پوائنٹس ہیں جی اس کے اندر، اور بات پھر وہی ہے کہ یہ انلیگل ہے تو کیوں انلیگل ہے؟ اس کو آپ یوز کریں گے پکڑے جائیں گے۔ ڈارک ویب جسے ڈیپ ویب کا ایک حصہ بھی کہا جاتا ہے، یہ ڈیپ ویب کا ایک حصہ بھی کہا جاتا ہے۔ دراصل انٹرنیٹ دنیا کا حصہ ہے، اور عام سرچ انجنز جیسے گوگل کے ذریعے اس کو نہیں پہنچا جا سکتا، اس تک اپروچ نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو خصوصی سافٹ ویئرز کی ضرورت ہوتی ہے، اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ اس کے الگ سافٹ ویئرز بنے ہیں، ان کے ذریعے آپ اس تک پہنچ سکتے ہیں، اور یہ زیادہ تر یوز کرتے ہیں کرمنلز۔ لیکن یہ سادہ سی بات نہیں ہے کہ ڈارک ویب سائٹ تک پہنچنا ایک پیچیدہ اور خطرناک سفر ہے۔ چلیں اس سفر پہ چلتے ہیں آہستہ آہستہ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ ڈارک ویب پر ہوتا کیا ہے؟ تو جناب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں پر سب کچھ وہ ہوتا ہے جو نارمل حالات میں آپ کریں تو آپ کو کرمنل تصور کیا جائے گا۔ جو چیزیں یہاں پر آ سکتی ہیں، جو چیزیں چلتی ہیں، ان میں بچوں کے حوالے سے پورنوگرافیز ہیں، منشیات فروشی ہے، مزائل ہیں، ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ مزائل بھی خریدنا ہو تو آپ ڈارک ویب پہ جا کے خرید سکتے ہیں۔ پھر کال گرلز کی بکنگ اس کے اوپر ہوتی ہے، ویب سائٹس کے اوپر۔ پھر آپ کو کوئی کسی قسم کی چاہیے، آپ کو نشہ چاہیے، وہ آپ کو مل جائے گا۔ ایون اگر آپ کو اجرتی قاتل، جن کو ہم ٹارگٹ کلرز یا سپاری کلرز یہ کہتے ہیں، یہ بھی آپ کو اس ڈارک ویب سائٹ پہ مل جائیں گے۔ اور اس کی اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ خفیہ رکھی جاتی ہے شناخت۔ آپ جس کے ساتھ بات کر رہے ہیں، جو آپ سے بات کر رہا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ آپ کون ہیں، اور جو آپ کر رہے ہیں اس کو نہیں پتا کہ وہ کس سے بات کر رہے ہیں۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہاں ہر چیز گمنامی کے پردے میں چھپی ہوتی ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، جیسے میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ساتھ جس سے بات کر رہے ہیں اس کو آپ کا نہیں پتا، اس کو آپ کا نہیں پتا۔ آپ کو کبھی پتہ نہیں چل سکتا کہ آپ کے سامنے والا شخص کون ہے، اور کیا وہ عام صارف ہے، ایک مجرم ہے، یا کوئی قانون نافذ کرنے والا جو آپ کو پکڑنے کے لیے جال بچھا رہا ہے۔ یہ اس ویب سائٹ کی جو ڈارک ویب جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی ایک اہم پوائنٹ اس کا یہ بھی ہے۔
اچھا جی، عام انٹرنیٹ صارفین کو صرف 16% ویب سائٹ سے تک رسائی ہے۔ عام انٹرنیٹ کی جو سائٹس ہیں وہ صرف یعنی کہ جو صارفین جو ہے اس پہ 16% جا سکتے ہیں، جبکہ ڈارک ویب کے ذریعے آپ 84% تک جو ہے ڈیپ ویب پر جو ہے مشتمل سائٹس پہ آپ جا سکتے ہیں۔ ایک ایسی دنیا ہے جہاں قانون کی پہنچ نہ ہونے کے برابر ہے، اسی لیے تو تمام دھندے یہ اس میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا مصطفیٰ قتل کیس میں بھی آپ دیکھیں گے وہاں بھی زیادہ تر یہی چل رہا ہے، مصطفیٰ قتل کیس میں بھی کہ وہ ڈارک ویب کے ذریعے لیا، ڈیپ ویب کے ذریعے لیا، خریدا، بیچا، یہ سارا وہی چیزیں چل رہی ہیں۔ ڈارک ویب پہ لین دین کے لیے عام کرنسی کا استعمال نہیں کیا جاتا، ڈالرز، کیش، یہ چیز وہاں نہیں چلتی۔ وہاں پر بٹ کوائن جس کو کہتے ہیں، جیسی کرپٹو کرنسی جو ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ تمام کڑیاں وہاں بھی مل رہی ہیں مصطفیٰ کے قتل سے، ارمغان وغیرہ سے، کہ وہ لوگ بھی ڈارک ویب بھی یوز کر رہے ہیں، وہ لوگ اپنے جو سسٹمز لگائے ہوئے ہیں وہاں پر، اور اس کے بعد پھر وہ بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی اس کا بھی کام کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر مکمل طور پر جو ہے وہ گمنام ہے شخصیت، منشیات سے لے کر جعلی پاسپورٹ تک، وہ بھی آپ کو بنا کے دیے جاتے ہیں، ان کی بھی خرید و فروخت ہوتی ہے، لیکن پیمنٹس کا طریقہ کار وہ کرپٹو کرنسی کے ذریعے۔ ڈارک ویب پہ موجود ویب سائٹس کو تلاش کرنا تقریباً ناممکن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اکثر ڈارک ویب کے مجرموں تک نہیں پہنچ پاتے۔ اس دفعہ تو یہ ایک کیس میں، مصطفیٰ کے کیس میں آ گیا رمضان ہاتھ، لیکن اس کے علاوہ آگے کہاں تک کون پکڑا جائے گا یہ بھی ابھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو دوستو ڈارک ویبز کے بارے میں مزید جو ہے وہ ریسرچ بھی میں کر رہا ہوں، اور کوشش یہی ہے کہ اس کے اندر سے مزید چیزیں نکالی جائیں اور آپ کو بتایا جائے کہ یہ کیوں خطرناک ہے، کیوں اس کو جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک سمجھے کہ خوفناک چیز تصور کیا جاتا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔